ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل انفارمیشن لیب اینڈ آئی ایم حافظ محمد انس. تو ناظرین جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے ہی پتہ چل چکا ہے کہ آپ ڈیجیٹل لٹریسی کی پہلی کلاس لے رہے ہیں. تو ڈیجیٹل لٹریسی کیا ہوتا ہے؟ ڈیجیٹل لٹریسی میں ہم آپ کو کمپیوٹر کا جو بیسک نالج ہے وہ بتائیں گے. تو بیسک نالج صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر صرف چلانا جانیں گے. اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں کمپیوٹر کی بیسک چیزیں بتائیں گے، جس میں کمپیوٹر کیا ہے، کمپیوٹر کی ڈیفینیشن، اور اس کے بعد کمپیوٹر کے ان پٹ ڈیوائسز اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز، اس کے بعد ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور کمپیوٹر کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے. اور اس ڈیجیٹل لٹریسی کے کورس میں ہم باقی کیا چیزیں کور کریں گے، اس میں ایم ایس آفس ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ اور ایم ایس آفس کی جو باقی ٹولز ہیں ان کو ہم کور کریں گے. اور سیکنڈلی ہم کمپیوٹر کی اور سیکیورٹی کے حساب سے اور بھی جتنی بھی بیسک چیزیں ہیں ایک کمپیوٹر آپریٹر کے لیے جو ضروری ہوتی ہیں، ہم اس کورس میں اس کو بھی مکمل کریں گے. تو ابھی ہم کمپیوٹر کی جو بیسک نالج ہے اسے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آخر کمپیوٹر کیا ہے. تو ناظرین کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جسے ہم اپنی آسانی کے لیے یوز کرتے ہیں، اور وہ ہمارا کام جو ہے بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ کرتی ہے. ہم کمپیوٹر کو ایک ڈیٹا دیتے ہیں، وہ اس ڈیٹا پہ پروسیس کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے آؤٹ پٹ کی شکل میں. تو یہ ہے کمپیوٹر کی ایک اردو میں اسمال سی ڈیفینیشن. اس کے بعد اب آتے ہیں ہم ان پٹ اور آؤٹ پٹ پہ. تو ناظرین ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی مثال آپ کو سمپل دیتا ہوں میں، کہ آپ ایک جوسر کی مثال لے لیں. جوسر میں ہم ایک پھل ڈالتے اور جوسر جو ہے وہ ہمیں پھل کا جوس جو ہوتا ہے وہ نکال کے دے دیتا ہے. تو اب اس میں جو پھل ہے وہ ہم ان پٹ ہے، ہم جوسر کو ان پٹ دے رہے ہیں، اور جو جوس نکل رہا ہے وہ آؤٹ پٹ ہے. مین کہ جو جوسر ہے ہم اس کو ان پٹ دے رہے ہیں، آؤٹ پٹ میں وہ ہمیں جوس فراہم کر رہا ہے. تو اسی طرح کمپیوٹر کا بھی یہی حساب ہے. کمپیوٹر میں ہم ڈیٹا دیتے ہیں اور وہ ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے انفارمیشن کی شکل میں. تو اب ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں؟ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہیں ایسی ڈیوائسز ہیں جن کے ذریعے ہم ان پٹ دیتے ہیں، وہ ان پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں، اور جن کے ذریعے ہم آؤٹ پٹ لیتے ہیں وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں. اب ان پٹ ڈیوائسز کون سی ہیں؟ مثلا کی بورڈ ہو گیا، ماؤس، مائک. تو یہ ہماری ان پٹ ڈیوائسز ہیں. اس کے بعد آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہماری ہیں پرنٹر ہو گیا اور مانیٹر ہو گیا، یہ اور اسپیکر ہو گیا، وہ ہمارے آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں. اب اسپیکر جو ہے، اسپیکر کی مثال لے لیں. اسپیکر سے ہم وائس جو ہے وہ سنتے ہیں، تو وہ جو وائس ہم سنتے ہیں وہ آؤٹ پٹ ہوتا ہے. تو یہ تھی ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز. تو ناظرین اب ہم آتے ہیں اسٹوریج کی طرف. اسٹوریج کیا ہوتی ہے؟ اسٹوریج ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں؟ ناظرین آپ کو میں سمپل ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ واٹر پمپ جو ہے، واٹر پمپ کو چلاتے ہیں اور واٹر جو ہوتا ہے وہ آپ ایک ٹینکی میں سٹور کرتے ہیں. وہ جو پانی آپ نے ٹینکی میں سٹور کیا، جو ٹینکی ہے وہ ایک سٹوریج ڈیوائس ہے، اس نے پانی کو سٹور کیا. اسی طرح کمپیوٹر کا بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ کمپیوٹر میں آپ کوئی بھی چیز سٹور کرنا چاہتے ہیں تو وہ سٹور ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں. اور کمپیوٹر کی کچھ مشہور سٹوریج ڈیوائسز ہیں جن میں روم، ریم، سی ڈی، ڈی وی ڈی، میموری کارڈ، ہارڈ ڈسک، فلیش ڈرائیو. تو یہ کمپیوٹر کی کچھ مشہور سٹوریج ڈیوائسز ہیں. تو اب ہم آتے ہیں ہارڈ ویئر کی طرف. ہارڈ ویئر ایسی چیز ہوتی ہے جسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں اور اس کی ایک فزیکل ایگزسٹنس ہوتی ہے، اسے ہم دیکھ سکتے ہیں.
اور ہارڈ ویئر کو ہم ریپیئر کر سکتے ہیں اگر یہ خراب ہو جائے، تو اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے۔ تو ہارڈ ویئر میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی چیز جیسے کی بورڈ، ماؤس، سی پی یو، مانیٹر، یہ آپ کی ہارڈ ویئر ساری چیزیں ہیں، انہیں آپ ٹچ کر سکتے ہیں، ان کی فزیکل ایگزسٹنس ہے۔ اب آتے ہیں سافٹ ویئر کی طرف کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے۔ اب ان سب چیزوں کا جو میں نے پیچھے ذکر کیا، جن چیزوں کا، جس میں ان پٹ ڈیوائسز، ان آؤٹ پٹ ڈیوائسز، ہارڈ ویئر اور اسٹوریج ڈیوائسز، یہ ساری چیزیں مینیج کیسے ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں چلتی کیسے ہیں، کس بیس پہ چلتی ہیں، آخر کار کوئی تو چیز ہوگی ان کو چلانے کے لیے۔ تو ان کو چلانے کے لیے، ان کو مینیج کرنے کے لیے سافٹ ویئر جو ہے وہ یہ سارا کام پرفارم کرتا ہے۔ سافٹ ویئر جو ہے ایسی چیز ہوتی ہے جسے ہم ٹچ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہوتی ہے۔ تو ہاں، اس کو ہم لکھ سکتے ہیں لیکن اسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور سافٹ ویئر ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان سارے ہارڈ ویئر، جتنی بھی یہ ڈیوائسز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان سب کے پروگرامز، ان سب کے آپریشنز کو مینیج کرتا ہے۔ تو ناظرین، اب لاسٹ پہ ہم آتے ہیں کمپیوٹر کی ٹائپس کی طرف کہ کمپیوٹر کی اقسام کتنی ہے۔ تو ناظرین، کمپیوٹر کی اقسام میں جو پہلی اقسام ہے وہ ہے سپر کمپیوٹر، دوسرے نمبر پہ مین فریم کمپیوٹر، تھرڈ ون سرور، فورتھ مائکرو کمپیوٹر، ففتھ گیم کنسولز، سکس موبائل کمپیوٹرز اینڈ موبائل ڈیوائسز، اور سیون جو کمپیوٹر کی لاسٹ قسم ہے وہ ہے ایمبیڈڈ کمپیوٹر۔ اب ان کی ہم تفصیل کرتے ہیں کہ یہ تفصیلاً اس کو پڑھتے ہیں کہ سپر کمپیوٹر کیا ہوتا ہے۔ سپر کمپیوٹر جو ہیں یہ سب سے تیز کمپیوٹر ہوتے ہیں، اور سائز میں بھی یہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور یہ ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن کرتے بہت ایکوریسی سے۔ اور آپ ظاہری بات ہے کہ ان کی اتنی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے ان کی جو قیمت ہوتی ہے، جو ان کی پرائس ہے، وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ان میں جو مشہور کمپیوٹر ہیں وہ ٹائٹینو، ٹائٹین اور کے کمپیوٹرز شامل ہیں۔ اب آتے ہیں نمبر 2، مین فریم کمپیوٹرز کی طرف۔ مین فریم کمپیوٹرز جو ہیں وہ سپر کمپیوٹر سے تھوڑی کم رفتار رکھتے ہیں، اور یہ بھی سائز میں بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ اسٹوریج کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتے ہیں، ان میں آپ کافی ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں۔ یہ جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں مین فریم کمپیوٹرز، یہ پاکستان میں پی آئی اے اور بینکس اور دوسری بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ یہ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 3، سرور کمپیوٹر۔ سرور کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں یہ مین فریم کمپیوٹر سے ان کی رفتار کئی گنا کم ہوتی ہے، اور ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور نیٹ ورک پر موجود ریسورسز تک رسائی کنٹرول کرنا ہے۔ یعنی بہت سارے کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ نیٹ ورک کے ذریعے سرور سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کی جو مشہور سرورز ہیں جن کمپنیز کے، ان میں ڈیل، ایچ پی اور ایسر شامل ہیں۔ بات ہے نمبر 4، مائکرو کمپیوٹرز کی طرف۔ ناظرین، اس کو تو آپ جانتے ہیں، ایسے ہم پی سی یا پرسنل کمپیوٹرز بھی کہتے ہیں، اور یہ جو اکثر کالجز، یونیورسٹیز اور بہت سی چھوٹی فرمز جو ہیں یہ وہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور گھریلو استعمال میں بھی آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، ابھی بھی اس وقت آپ کمپیوٹرز کو استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کے پرسنل کمپیوٹر ہیں۔ تو ان کی رفتار جو ہوتی ہے کام کرنے کی ایکوریسی بھی، وہ مین فریم اور سرور کمپیوٹر سے کئی گنا کم ہوتی ہے، لیکن یہ عام روٹین میں عام انسان افورڈ بھی کر سکتا ہے، اور آپ اس پہ کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی رفتار اور ایکوریسی ان سے کم ہوتی ہے، اور سائز میں بھی یہ چھوٹے ہوتے ہیں جو آپ کے ٹیبل پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، ان
کو بنایا ہی اسی طرز کا جاتا ہے کہ آپ اسے گھر میں یوز کر سکیں، اپنے ٹیبل پہ رکھ سکیں۔ مائکرو کمپیوٹرز میں جو مشہور ہیں وہ ہے آئی بی ایم، ڈیل، ایچ پی اور ایپل۔ اب آتے ہیں نمبر 5، گیمز کنسول۔ گیمز کنسول جو ہے یہ ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جس پر ایک یا ایک سے زیادہ لوگ ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں۔ یہ پورٹیبل ڈیوائسز ہوتی ہیں، انہیں آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس میں مشہور ڈیوائسز جو ہیں گیمز کنسول کی وہ ہے مائکروسافٹ کا ایکس باکس 360، نائنٹینڈو وائی، پلے اسٹیشن اس میں شامل۔ اب آتے ہیں نمبر 6، موبائل کمپیوٹرز اور موبائل ڈیوائسز۔ اب جو موبائل کمپیوٹرز ہوتے ہیں یہ بھی جو آپ کے مائکرو کمپیوٹرز ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرز کے ہوتے ہیں، لیکن یہ سائز میں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ان کی جو کام کرنے کی ایکوریسی ہے اور کام کرنے کی جو رفتار ہے وہ مائکرو کمپیوٹرز کے تقریباً برابر ہوتی ہے، اور انہیں آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، آپ کہیں بھی انہیں یوز کر سکتے ہیں۔ ان میں مشہور جو ہیں وہ لیپ ٹاپ مشہور ہیں۔ تو اب آتے ہیں موبائل ڈیوائسز کی طرف۔ موبائل ڈیوائسز بھی ایسی ڈیوائسز ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ایزیلی سما سکتے ہیں اور آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو کام کرنے کی رفتار ہے وہ جو مائکرو کمپیوٹرز ہیں، مین فریم سرور اور جو موبائل کمپیوٹرز ہیں ان سے کم ہوتی ہے۔ ان میں جو مینلی آتے ہیں وہ ہے اسمارٹ فونز اور ڈیجیٹل کیمراز وغیرہ آتے ہیں۔ تو آتے ہیں امبیڈڈ کمپیوٹرز کی طرف، نمبر 7 پہ۔ امبیڈڈ کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں؟ امبیڈڈ کمپیوٹرز ایسے کمپیوٹرز ہوتے ہیں، ایسے کمپوننٹ ہوتے ہیں جو کسی بھی پروڈکٹ میں استعمال ہوتے ہیں، جو کسی بھی پروڈکٹ میں ایز اے کمپوننٹ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی پروڈکٹ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں سمپلی، کہ آپ فوٹو کاپیر مشین دیکھ لیں، اس میں ہم امبیڈڈ کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں، باقی تو ساری مشین ہوتی ہے، لیکن ایک کمپیوٹرز کا چھوٹا سا حصہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، ٹچ پیڈ جو آپ استعمال کرتے ہیں، جسے آپ سمپلی میں وہ سمجھا دیتا ہوں، وہ ایک امبیڈڈ کمپیوٹر ہوتا ہے، ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جو فوٹو کاپی مشین میں ہم انسٹال کرتے ہیں، اسے ہم امبیڈڈ کمپیوٹرز کریں گے۔ اور دوسری بہت ساری چیزیں جیسے ڈی وی ڈی پلیئر ہو گیا اور اس کے بعد ڈیجیٹل ٹی وی ہو گیا، ان میں ہم امبیڈڈ کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کا بیسک نالج تھا جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے اپنی مین ٹاپکس جو ہیں، جو ہمارا مین کام ہے، ہم وہ کور کریں گے۔